وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے لے کر 96 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ لن ہرگز نہیں، تنالو تم حاصل کر سکو گے، تنالو تم حاصل کر سکو گے، البر نیکی، حتی یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، مما ان چیزوں سے جن کو تحبون تم پسند کرتے ہو، وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من شیئن کوئی چیز، فإن تو بے شک اللہ بھی اس کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں بھلائی سے مراد تقوی اور فرما برداری ہے، اور خرچ کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنے میں واجب اور نفلی تمام صدقات داخل ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرنے والا اس آیت کی فضیلت میں داخل ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے راستہ میں مومن کو اپنی محبوب چیز خرچ کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جس چیز کی طرف طبیعت کی رغبت نہ ہو وہ تو اللہ جل شانہ کی راہ میں دے دے، اور جو چیز اسے محبوب اور پسند ہو اس کو خدا کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ علماء یہود جو ایمان لانے سے انکار کر رہے تھے اس کا سبب یہی تھا کہ ان کو اپنی سرداری اور قیادت محبوب تھی اور وہ اس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ گویا ان کو اس پر متنبہ فرمایا گیا کہ تم نیکی کے کمال کو اس قربانی کے بغیر نہیں پا سکتے۔ انسان کو چاہیے کہ اس میں سے بہترین اور محبوب ترین چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربان کر دے۔ اگر اس کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو مال خرچ کرو، اگر جان کی ضرورت ہے تو وہ بھی پیش کر دو، اور اگر شہرت اقتدار اس کی رضا کے لیے قربان کرنا پڑے تو بے درے قربان کر دو۔ اور پھر آخر میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو بھی خرچ کیا گیا اس میں نیت خالص تھی یا نہیں، یعنی نیکی حاصل کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ بہترین چیز اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کی جائے، اور دوسرا خلوص نیت سے خرچ کی جائے، اس میں کوئی دوسرا مقصد یعنی دکھاوا یا کوئی اور فائدہ شامل نہ ہو۔ اور پھر یہ کہ جس قدر محبوب چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی جائے گی اسی قدر اس کا اجر بھی ملے گا۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر صورت، ہر انسان اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بہترین صدقہ ادا کر سکتے ہیں۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کسی کو اس کی سواری پر سوار کر دینا، کسی کی سواری پر اس کا سامان لاد دینا صدقہ ہے، اچھی بات کہنا صدقہ ہے، اور ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھے صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کے سوا کسی اور پر رشک کرنا درست نہیں، ایک اس شخص پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو اور وہ رات کو اور دن کو اسے پڑھتا ہو اور دوسروں کو سکھاتا ہو، اور دوسرے اس شخص پر جسے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مال عطا کیا ہو اور وہ دن رات کو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔
کلو تمام، کلو تمام، الطعام کھانے، الطعام کھانے، کان حلن حلال تھے، کان حلن حلال تھے، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، اللہ سوائے، اللہ سوائے، ما اس کے جو، ما اس کے جو، حرم حرام کر لیا تھا، حرم حرام کر لیا تھا، اسرائیل اسرائیل نے، اسرائیل اسرائیل نے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، علی انفسہم اپنی جان پر، علی انفسہم اپنی جان پر، من قبل اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے، ان کے تنزل نازل کی جائے، تنزل نازل کی جائے، یعنی اترے، التورات تورات، التورات تورات، قل آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، فاتو تو تم لو، فاتو تو تم لو، بالتوراتی تورات، بالتوراتی تورات، فتلوا پھر پڑھو اس کو، فتلوا پھر پڑھو اس کو، ان اگر کن تم ہو تم، کن تم ہو تم، کن تم ہو تم صادقین سچے، صادقین سچے۔ یہود نے مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ تم اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے ہو، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام تھا اور تم اسے جائز سمجھتے اور کھاتے ہو۔ قرآن کریم نے اس کا جواب دیا کہ یہ سب چیزیں شریعت ابراہیمی میں جائز تھیں، البتہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی تکلیف تھی، انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر وہ صحت مند ہو جائیں تو اللہ کے لیے اسے چھوڑ دیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں شفا عطا فرمائی اور انہوں نے اپنی نظر کو پورا کیا، بنی اسرائیل نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ پہلی امتوں میں اس طرح کی نظر جائز تھی، اس امت میں ایسی نظر جائز نہیں جو کسی حلال کو حرام کرتی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ سورۃ التحریم۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ فمن پھر جس نے، فمن پھر جس نے، افترا باندھا، افترا باندھا، علی اللہ اللہ پر، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، الکذب جھوٹ، من بعد ذالک اس کے بعد، من بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک ہم تو یہی ہیں، فاولئک ہم تو یہی ہیں، الظالمون ظالم، الظالمون ظالم۔ یعنی اس بات کی تو وضاحت ہو گئی کہ بنی اسرائیل پر جو کھانے حرام ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہیں، بلکہ بعد میں یعقوب علیہ السلام کے حرام کرنے سے ہوئے۔ تو جو اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ ملت ابراہیمی میں اونٹوں کے گوشت دودھ اللہ تعالیٰ نے حرام کیے تھے تو وہ ظالم ہے۔ اس صحت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم کے باوجود گناہ کرنا زیادہ سخت ہے۔ نیل حلال کو بھی اپنی طرف سے بلا دلیل حرام کہنا اللہ تعالیٰ جل شانہ پر افتراء کرنا ہے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، صدق اللہ اللہ نے سچ کہا، صدق اللہ اللہ نے سچ کہا، فاتبعوا لہذا تم اتباع کرو، فاتبعوا لہذا تم اتباع کرو، ملت ابراہیم دین ابراہیم کا، ملت ابراہیم دین ابراہیم کا، حنیفہ جو حق پرست تھا، حنیفہ جو حق پرست تھا، وما اور نہیں، وما اور نہیں، کان تھا، کان تھا، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ اب چاہیے کہ تم بھی مسلمانوں کی طرح اصلی دین ابراہیم کی پیروی کرو اور اس کے اصولوں کا اتباع کرنے لگو، جن میں سب سے بڑی چیز توحید خالص تھی، یعنی اصل دین ابراہیمی یہ ہے کہ شرک سے باز رہو اور توحید پر کوئی آنچ نہ آنے دو۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا لب لباب تھا۔ بعض یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کو بیٹا کہہ کر دین ابراہیمی کی صریحاً خلاف ورزی کرتے تھے۔ اس آیت میں دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دین محمدی کی پیروی کرو، کیونکہ اس کی پیروی ملت ابراہیمی کی پیروی ہے۔ دین محمدی اس ملت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إن بے شک اولا پہلا بیت گھر وضع جو مقرر کیا گیا للناسی لوگوں کے لیے للذی البتہ وہ ہے جو ببکہ مکہ میں ہے مبارکان بڑی برکت والا وہدان اور ہدایت ہے للعالمین تمام جانوں کے لیے اس آیت کریمہ میں خانہ کعبہ کے سب سے پہلے بننے کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی سب سے پہلی عبادت گاہ، اور پھر اس کو تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے مقدس اور محترم قرار دیا گیا ہے۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمارا قبلہ یعنی بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے، کیوں یہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کا قبلہ رہا ہے، نیز یہ خانہ کعبہ سے پرانا ہے۔ ان قرآن میں یہ آیت کریمہ اتری، قرآن مجید نے اس کو اول عبادت کہا گیا ہے اور بتا دیا گیا کہ روئی زمین پر عبادت کے لیے سب سے پہلے جو گھر تیار ہوا وہ خانہ کعبہ ہے، اور سب سے پہلی عبادت گاہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی طرف نماز پڑھی، تمام لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جبکہ بیت المقدس مخصوص وقت میں خاص لوگوں کی قبلہ رہا۔ حدیث شریف میں ہے کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے 40 سال قبل بنایا گیا، اور فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے جو آسمان میں ہے اور خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو شریعت اسلامیہ کا پورا اتباع ظاہرا باطنا نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہم کو صحیح معنی میں اسلام کا پیروکار بنا اور شریعت اسلامی پر مستقیم رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔